الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عنوان چونکہ مشترک ہے اور ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں تقریباً اگلے عنوانات کی جھلک بھی آ چکی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنے عنوان کو مختصر انداز میں اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں. میرا عنوان ہے جنریشن زی کی سوچ، یعنی جنریشن زی کی سوچ کیا ہے، جنریشن زی کیا سوچتی ہے اور اس کی سوچ کی انفرادیت کیا ہے اور اس کی سوچ کی خصوصیت کیا ہے، اس کی سوچ کیوں دوسروں کی سوچوں سے مختلف ہے. تو اس عنوان کو میں 5 نکات کے اندر بیان کرنا چاہوں گا وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے. پہلی خصوصیت یہ ہے اس جنریشن کی کہ جنریشن خود مختاری چاہتی ہے. یہ جنریشن اپنی سوچ اور فیصلوں کے اندر خود مختار رہنا چاہتی ہے، یہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے اور اس جنریشن کا مزاج یہ ہے کہ کوئی انہیں ڈکٹیٹ نہ کرے، کوئی انہیں یہ نہ بتائے کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو، بلکہ یہ جنریشن خود مشاہدہ کرتی ہے، خود تجربہ کرتی ہے اور اس مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر جو اسے نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس پر اعتماد کرتی ہے، ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرتی، کسی کے کہنے پر نہیں چلتی. یہ ایک انفرادیت ہے جو اس جنریشن کی سوچ کے اندر پائی جاتی ہے. اس سے پہلے کی جو جنریشن ہے ان کے اندر یہ خصوصیت آپ کو نہیں ملے گی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو جنریشن ہے وہ وہی کرتی ہیں جو ماضی میں لوگوں نے کیا، اسی کو فالو کرتی ہیں. یہ جنریشن اپنا خود تجربہ کرتی ہے، خود مشاہدہ کرتی ہے اور اس مشاہدے کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتی ہے اور اس رائے پر کھڑی ہوتی ہے. اس جنریشن کی سوچ کی دوسری خصوصیت یا ہم کہیں کہ انفرادیت، وہ یہ ہے کہ یہ جنریشن یعنی جنریشن زی یہ سوال کرنے کی عادی ہے، یہ سوال کرنے کی عادی ہے، یہ اندھی تقلید نہیں کرتی، یہ پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ دلیل مانگتی ہے، یہ عقل کی کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھنا چاہتی ہے. اگر اس کو بات عقلاً سمجھ میں آ جائے تو لیتی ہے، ورنہ بات کو نہیں لیتی. مجھے یاد آیا کہ ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ یار آج کل جمعے کا بیان کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ جمعے کا بیان کر کے ممبر سے اترتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا ریفرنس کیا ہے. وہ وجہ پوچھتی ہے، وہ عقل کی بنیادوں پر چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتی ہے.
جنریشن کے ساتھ اگر ہم نے رہنا ہے، اس کے ساتھ اگر کام کرنا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اس جنریشن کی سوچ کو سمجھیں، اس کے مزاج کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس جنریشن کی سوچ کی تیسری انفرادیت، یا ہم کہیں کہ اس جنریشن کی سوچ کی تیسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس جنریشن پر ڈیجیٹل اثر بہت زیادہ ہے۔ ڈیجیٹل اثر بہت زیادہ ہے۔ اس جنریشن نے جب آنکھ کھولی تو ٹیکنالوجی کی دنیا دیکھی۔ اس جنریشن نے جب آنکھ کھولی تو اس نے جدید مواصلاتی آلات دیکھے۔ اس جنریشن نے جب آنکھ کھولی اس نے موبائل دیکھا، اس نے لیپ ٹاپ دیکھا، اس نے ٹیپ دیکھا، اس نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، اس نے یوٹیوب کو استعمال کیا، اس نے گوگل کو استعمال کیا۔ اس جنریشن نے سیکھا بھی انہی چیزوں سے، اس کے علم کے ذرائع بھی یہی ہیں۔ جب اس کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے یہ یوٹیوب کرتی ہے، اس علم حاصل کرنا ہوتا ہے یہ دیگر جدید آلات استعمال کرتی ہے۔ اس جنریشن نے اسکالرس کو سنا ہے، اس جنریشن نے مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو سنا ہے۔ تو اس جنریشن کے ساتھ اگر ڈیل کرنا ہے تو ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا کہ یہ جنریشن جس طرح ٹریٹ کرتی ہے ہمیں بھی اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا۔ ہم نے بھی انہی پلیٹ فارم پر جا کر کے اس سے ڈیل کرنی ہوگی جو پلیٹ فارم استعمال کرتی ہے۔ ہمیں بھی سوشل میڈیا پر، ہمیں بھی گوگل پر، ہمیں بھی یوٹیوب پر یا دیگر جو فارم ہیں جنہیں یہ جنریشن استعمال کرتی ہے ان فارمز پر اتھینٹک مواد اپلوڈ کرنا ہوگا۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ورنہ یہ اتنا بڑا گیپ پیدا ہو جائے گا کہ آپ تنقید تو کرتے رہیں گے لیکن مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو وقت چونکہ مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اس جنریشن کی سوچ کی چوتھی انفرادیت اور خصوصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس جنریشن میں جب سے آزادی آئی ہے، جب سے اس جنریشن نے سوچنا شروع کیا ہے اور تقلید چھوڑی ہے، اور جب سے اس جنریشن نے اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کی بنیاد پر عملی اقدامات اٹھانے شروع کیے ہیں، تو ایک چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ روحانی طور پر اس جنریشن کے اندر بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ روحانی طور پر اس جنریشن کے اندر بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ یہ جنریشن اپنی شخصیت کی تلاش میں ہے، یہ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میں کون ہوں، یہ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے۔ تو اگر اس جنریشن کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ روحانی طور پر اضطراب کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اپنے سوالات کے جوابات کو چاہتی ہے۔ اسی طرح اس جنریشن کی سوچ کی پانچویں خصوصیت یا انفرادیت وہ یہ ہے کہ اس جنریشن کے اندر جذباتی ہمدردی پائی جاتی ہے، جذباتی ہمدردی پائی جاتی ہے۔ یہ دوسروں کے درد کو جلدی محسوس کرتی ہے، دوسروں کے درد کو جلدی محسوس کرتی ہے، یہ ظلم کو برداشت نہیں کرتی، یہ ناانصافی کو برداشت نہیں کرتی،
یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اور حکومت گرائی گئی، وہ کون تھے؟ وہ کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے تھے۔ جین زی سے ظلم زیادہ برداشت نہیں ہوتا، جین زی ناانصافی کو قبول نہیں کرتی، اس کا مزاج نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے سہتے رہو، یہ جواب دیتی ہے، یہ ریئیکٹ کرتی ہے، یہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ تو جنریشن زی کی سوچ کی کچھ بنیادی خصوصیات یہ تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ؟ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جنریشن سے مکالمہ کریں، ہم اس جنریشن سے عقلی بنیادوں پر بات کریں، ہم اس جنریشن کو دلیل دیں، ہم اس جنریشن کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جنریشن کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ہم اس جنریشن کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ہم ان کے سوالات کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم تیار ہو کر ان کے سوالات کو اپنے لیے موقع سمجھیں اور خطرہ نہ سمجھیں، تاکہ ایمان اور علم کے درمیان نئی گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔